شاید کہ آپ کو یہ بات معلوم نہ ہو، آپ کو بتاتا چلوں کہ جب خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر شریف تشریف لے کر کے آئے تھے نا، تو عصر سے مغرب تک کا جو ٹائم ہوا کرتا تھا اس وقت میں آپ بہت رویا کرتے تھے۔ جانتے رونے کا ریزن کیا ہوتا تھا؟ آپ اپنے پیر و مرشد کو یاد کرتے تھے، لیکن ان کے برابر سے نا، خواجہ صاحب کے برابر سے ایک غیر مسلم نوجوان لڑکا جو باہر سے تعلیم حاصل کر کے آیا تھا، روز گزرتا تھا اور وہ روزانہ مسلسل خواجہ غریب نواز کو روتے ہوئے دیکھتا۔ کافی دن گزر گئے تو اس نے ایک دن اپنی ماں سے کہا، ماں، یہ مسلمانوں کا جو گرو ہے نا، میں دیکھتا ہوں کہ روز آنسو بہاتا ہے اور ایک ہی ٹائم ہے۔ تو ماں نے کہا، بیٹا ایک بار پوچھ لینا۔ جب دوسرے دن گزر ہوا نا اس نوجوان کا، تو وہ خواجہ صاحب کے پاس آیا اور آ کر کے کہنے لگا کہ اے مسلمانوں کے گرو، ذرا یہ تو بتاؤ کہ روزانہ اسی وقت آپ کس وجہ سے روتے ہیں؟ کون سی چیز آپ کو رلاتی ہے؟ خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے پیر و مرشد کی یاد نے رلایا ہے، مجھے پیر و مرشد کی یاد بہت آتی ہے۔ تو کہا، کوئی پیر و مرشد کو یاد کر کے بھی اتنا روتا ہوگا؟ تو خواجہ صاحب فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک بار کسی کا مرید ہو کے دیکھ، اس کے بعد تجھے پتہ چلے گا کہ پیر کی محبت کیا ہوتی ہے۔ اتنا کہنا تھا، اس شخص نے کہا کہ مجھے بھی مرید بنا لیجئے۔ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ اس کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا وہ نوجوان مسلمان ہوا، مسلمان ہو کر کے دین میں شامل ہوا اور اس کے بعد خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید ہو گیا۔ اب مرید ہونے کے بعد میں خواجہ صاحب نے کہا کہ میرے پاس ہی رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے۔ وہ اپنی صبح، وہ اپنی شام، اپنی تنہائی، اپنا اکیلا پن ہر وقت خواجہ صاحب کے ساتھ گزارتا۔ کافی عرصہ جب گزر گیا نا، تو خواجہ غریب نواز کہنے لگے کہ جا، میں تجھے 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، 3 دن کی چھٹی دیتا ہوں۔ اب تجھے یہ 3 دن اپنے گھر پہ گزارنے، اب یہ امتحان چالو ہوا ہے۔ وہ شخص گھر چلا گیا خوشی خوشی کہ اب میں 3 دن اپنی ماں کے ساتھ گھر پر گزاروں گا۔ جیسے ہی پہلا دن آیا، دن گزرا بڑی مشکل سے، یاد آنے لگی تھی خواجہ صاحب کی، کیونکہ خواجہ صاحب کے ساتھ چلنا، بیٹھنا، رہنا، کھانا پینا سب خواجہ پاک کے ساتھ ہوا کرتا تھا اس شخص کا۔ لیکن اب گھر آیا ہے 3 دن کی مہلت لے کر کے، مہلت دی گئی ہے اس کو، تو خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد اس کو رلانے لگی۔ شام کا جب وقت آیا نا، تو ماں کھانا لے کر کے آئی۔ ماں نے کہا، بیٹا لے کھانا کھا، بہت دن کے بعد تو میرے ہاتھ کا کھانا کھائے گا۔ لیکن بیٹے نے کہا، ماں میں کھانا نہیں کھا سکتا، مجھے میرے پیر و مرشد کی یاد نے بہت رلایا ہے، بہت رلایا ہے۔ ماں مجھے کھانا اچھا نہیں لگتا۔ ماں کھانا لے کر کے واپس ہوئی، ماں بھی سو گئی۔ لیکن جب صبح اٹھی تو کیا دیکھتی ہے ماں کہ بیٹے کی آنکھ سے ابھی بھی آنسو جاری ہیں، اور بیٹے نے پوری رات خواجہ پاک کی یاد میں گزاری ہے۔ ماں سے رہا نہ گیا، ماں کی ممتا تو بڑی نازک ہوتی ہے، ماں ایک دم تڑپنے لگتی ہے اولاد کا درد دیکھ کر۔ ماں دوڑ کر کے خواجہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آئی اور دربار میں آ کر کے کہنے لگی کہ اے خواجہ پاک، آپ کا بڑا کرم ہوگا، آپ میرے بیٹے کو پھر سے اپنے قریب بلا لیجئے۔ جیسے ہی اتنا کہا نا، تو یوں کہا خواجہ غریب نواز نے کہ ابھی تو ابتدائی عشق ہے، وہ روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ ہوتا ہے کیا۔ انکار کر دیا، واپس چلی گئی ماں۔ شام کا جب وقت آیا تو پھر وہی حال بیٹے کا، کھانا نہیں کھاتا، بچہ روتا بہت ہے، راتوں کی تنہائیوں میں کروٹیں بدل بدل کر کے میرے خواجہ پاک کو یاد کرتا ہے۔ جب صبح ہوئی تو بیٹا ماں کے اٹھنے سے پہلے پہلے ماں کے قدموں میں پہنچ گیا اور جا کر کے کہنے لگا، ماں اگر مجھے آج خواجہ پاک کے پاس لے کر کے نہ جایا گیا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری روح تن سے جدا ہو جائے گی۔ خدا کی قسم، ماں رونے لگی
اور کہا بیٹا جا خواجہ پاک کے پاس چلا جا۔ جیسے ہی یہ بیٹا خواجہ پاک کے پاس گیا نا تو خواجہ پاک اپنے مریدین کو درس دے رہے تھے، محفل لگی تھی، کافی لوگ جمع تھے۔ یہ شخص پیچھے آ کر کے بیٹھا اور آ کر کے خواجہ پاک کا چہرہ مبارک دیکھنے لگا۔ تو خواجہ پاک نے جب اپنے اس مرید پر نظر ڈالی تو خواجہ پاک نے کہا کہ اے میرے مرید ذرا کھڑا ہونا۔ وہ کھڑا ہوا۔ میرے خواجہ پاک کہتے ہیں پوچھا تھا نا تو نے کچھ دن پہلے کہ کیوں اتنا پیر و مرشد کی یاد میں روتے ہو؟ کیا کوئی پیر و مرشد کی یاد میں بھی اتنے آنسو بہاتا ہوگا؟ کہا دیکھا پیر و مرشد کی محبت کیا ہوتی ہے، پیر و مرشد کی یادیں کیا ہوتی ہیں، پیر و مرشد کی یادیں مجھے کیوں تڑپاتی ہیں، کیوں رلاتی ہیں؟ آج سمجھ میں آ گیا۔ کہا ہاں خواجہ پاک میں سمجھ گیا ہوں کہ پیر و مرشد سے اگر کسی کو دل کی گہرائیوں سے محبت ہو جائے تو وہ اس سے الگ نہیں رہ سکتا، ان کی یادیں اس کو تڑپایا کرتی ہیں۔ تو عزیزان گرامی وقار، پیر و مرشد کی محبت، اچھا ایک چیز اور بھی ہے، آج کے دور میں ہم جو محبت کرتے ہیں نا اس میں بہت چینجنگ ہے۔ وہ لوگ الگ تھے، پیر و مرشد نے جو ان سے وعدے کیے وہ ان وعدوں کو نبھاتے تھے۔ آج جو مرید ہوتے ہیں وہ جو پیر و مرشد وعدے کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی کرنی ہے، جھوٹ سے دور رہنا ہے، غیبت سے دور رہنا ہے، لیکن آج کل کے مریدین ان چیزوں سے دور نہیں رہتے۔ پھر آج کل کے دور میں تقریباً میری نظر میں 80% پیر بھی ایسے ہیں جو پیر کہلانے کے لائق ہی نہیں، جنہوں نے جہالت کا لبادہ پہن رکھا ہے، اور وہ جہاں تک میرا خیال ہے صرف مالداری دیکھ کر کے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں۔ جی ہاں، آپ کو بہت کم ملیں گے ایسے پیر و مرشد جو شریعت کے پابند ہوں اور اپنے مریدین کو شریعت کے راستے پر چلانے کی کوشش کریں۔ تو عزیزان گرامی وقار، آپ اگر کسی کے مرید ہیں تو ان سے سچی محبت رکھیں۔